آج جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج گڈ فرائیڈے ہے اور اس کے حوالہ سے ہم عبادت میں جمع ہیں، اور جو ہے آج کا جو کلمات ہیں وہ پہلا کلمہ ہم سن چکے ہیں، وہ ہے معافی کا، اور دوسرا کلمہ جو ہے وہ نجات کا ہے۔ تو نجات کا کلمہ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ خدا نے ہمارے لیے اتنے دکھ، اتنی تکلیفیں، اتنا تشدد سہا تاکہ ہم نجات پا جائیں۔ تو میں ابھی آپ کے ساتھ وہ تھوڑی سی ذرا پینفل جو سٹوری ہے اس کو شیئر کروں گی۔ ویسے تو آپ سب کو پتہ ہے سٹوری کا، لیکن یہ کہ یہ جو بچے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کے لمحات تھے۔ تو اس وقت جب خداوند یسوع مسیح کو لے کے جگہ جگہ جا رہے تھے، کبھی اس عدالت میں کبھی اس عدالت میں، تو وہ بہت ہی پینفل مرحلہ تھا، جس کو اگر ہم اب سوچیں تو بہت تکلیف کا عالم لگتا ہے۔ تو اس میں یہ کہ کبھی وہ فرسٹ ان کو لے کے ادھر ادھر گھوم رہے تھے، پھر سپاہی ان کو لے گئے اور لے جا کر کیا ان کے کپڑے اتار کر ان کو کیا ایک کرمزی چوگا پہنا دیا، اور کچھ سپاہی ان کو پکڑ کر کبھی ان کو مارتے، کبھی ان کے منہ پر تھوکتے۔ تو یہ وہ ہم کس کے لیے اتنی تکلیف برداشت کر رہے تھے؟ وہ ہماری نجات کے لیے اتنی تکلیف برداشت کر رہے تھے، اور وہ اس کو مذاق کرتے اور ٹھٹھے اڑاتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو پلاطوس کے سامنے پیش کیا، اور پلاطوس نے اس کو کہا کہ اس کو میدان میں لے جاؤ، اور میدان میں لے جا کر اس کو کوڑے مارے، اور وہ کوڑوں کی مار اتنی خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر سہی، اور وہ کوڑے جو مارے وہ کتنے تھے؟ 1 کم 40، اور وہ کوڑوں کی اتنی تکلیف تھی کہ آج اگر ہمیں کوئی ایک تھپڑ بھی مار دے تو وہ بہت تکلیف لگتی ہے، لیکن یہ کہ وہ کوڑے جو تھے وہ بہت تکلیف کے تھے، لیکن وہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر، ہماری نجات کے لیے وہ سب کچھ سہا۔ اور یہ دیکھیے، یہ محبت کا ایسا عالم تھا کہ چاہے کوئی بھی محبت کے کتنے بھی دعوے کرے، پر ایسا نہیں کر سکتا جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا۔ پھر اس کے بعد اس پینفل سٹوری کا بھی یہاں پر ختم نہیں ہوا، پھر اس کے بعد اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اور اس کو کہتے کہ اپنے آپ کو بچا، تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، اور اس کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھ دیا اور اس کو کیل ٹھونکے، اور یہ ساری تکلیف یسوع مسیح نے ہمارے لیے برداشت کی۔ تو اب میں اپنے ٹاپک کی طرف، جو آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس کی طرف آتی ہوں، کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نجات۔ تو نجات کا آپ کو سب کو پتہ ہے کہ نجات کوئی اپنے الفاظ میں بیان کرے کہ نجات کے اور کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ چھٹکارا، رہائی اور آزادی۔ تو خدا نے ہمیں کیا آزاد کیا؟ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب لوگ گناہ کرتے تھے، پرانے عہد نامے میں آپ نے پڑھا ہے، تو اس کی کیا قربانی دینا پڑتی تھی؟ جب گناہ کرتے تھے تو پھر کفارے کی قربانی دینا پڑتی تھی۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے رہائی دینے کے لیے اور آزادی دینے کے لیے یسوع مسیح نے کفارہ دے دیا۔ تو اب جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح صلیب پر تھے، یہ جب دوسرا کلمہ انہوں نے اپنے منہ سے بولا تو وہ اس وقت صلیب پر تھے، اور ایک کلمہ پہلے منہ سے ارشاد کر چکے تھے، بیان کر چکے تھے کہ ان لوگوں کو معاف کر۔ اگر آج کے دور میں ہم ہوتے تو ہم کبھی نہ معاف کرتے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے بولا کہ ان کو، آئے خدا ان کو معاف کر۔ تو اس کے بعد یہ کہ جب وہ صلیب پر تھے تو ان کے ساتھ کیا، رائٹ اور لیفٹ سائڈ پر، دائیں اور بائیں 2 ڈاکو تھے۔ تو وہ ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ تو اتنے بڑے کام کرتا کیے تو نے، تو بچ اور ہمیں بھی بچا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ سے کچھ نہیں بولا، وہ چپ رہے۔ وہ ان کے اوپر یہ بات طنزیہ کر رہا تھا، وہ ان کے اوپر یہ طنز کر رہا تھا، ان کو تانا دے رہا تھا۔ تو جب یہ دوسری سائڈ پر جو ڈاکو تھا، اس نے دیکھا کہ یہ خداوند یسوع مسیح سے
اس طریقے سے بات کر رہا ہے تو میرے عزیزوں اس نے، کیونکہ وہ جان چکا تھا، جو دوسرا ڈاکو تھا وہ یہ جان چکا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے اور یہیں سے اس کے پاس سے ہی مخلصی مل سکتی ہے. تو اس نے، اور وہ یہ جان چکا کہ اس کے اوپر اتنا ظلم و ستم ہوا، لیکن اس نے کچھ نہیں بولا. اس نے بولا مجھے معاف کر. تو اس نے کہا کہ جب یہ اتنا سہ کر معافی مانگ، اس نے کچھ نہیں بولا تو یہ خدا کا بیٹا ہے. اس نے بولا کہ تو نہیں جانتا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، اور تو کیوں، مطلب اس نے یہ بولا کہ تو کیوں یہ گناہ کر رہا ہے اس کے خلاف بول کے. تو اس نے کہا کہ آئے خدا، تو جب اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی یاد رکھنا. آج جیسے کہ آج کے دور میں ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہمیں کسی سے کچھ غرض ہوتی ہے کہ ہاں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ کل کو کہیں اچھی مقام پر چلا جائے گا، تو ہم بھی انسان ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی اچھی بڑی جگہ پہ چلے جائیں گے تو اس وقت ہمیں بھول نہیں جائیے گا، ہمارا بھی یہ کام کر دیجیے گا. تو اس کو پتہ تھا کہ اس نے کیا ہے، یہ بادشاہی میں جائے گا. تو اس نے کہا کہ جب تو جائے تو مجھے بھی یاد رکھنا. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ کیا فردوس میں ہوگا. پریز دا لارڈ. میرے عزیزو دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے، وہ کتنا گنہگار ڈاکو تھا، اس نے پتہ نہیں کتنے گناہ کیے تھے، جو خدا نے اس کو یہ صرف بول کر اس کی مخلصی کر دی. تو میرے عزیزو آج جو ہے، آج ہمارے پاس بھی یہ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہمارے لیے جو خداوند یسوع مسیح نے آج کے دن یہ کفارہ دیا، ہمیں رہائی بخشی، ہمیں آزادی دے دی ان سب بیماریوں سے، پریشانیوں سے. اس نے ہماری تکلیفیں اٹھا لی. تو آج کیا ہم اس کے ساتھ صحیح سے چل رہے ہیں؟ اس نجات کو جو ہم نے قبول کیا ہے، یا جو خدا نے ہمارے لیے کیا، اتنی تکلیفیں سہی، کیا ہم اس کا بدلہ، ہم نے اس میں کیا کیا، ہم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ تو میرے عزیزوں آج ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ جو خدا نے ہمارے لیے کیا، آج ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں. جب ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے تو میرے عزیزوں خدا ہماری زندگی میں بہت سے کام کرے گا. تو پھر یہ جو بیماریوں کی، تکلیفوں کی، ٹینشنوں کی، پریشانیوں کی، جو بیماریوں کی، یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، تو یہ ہمارے اوپر سے جاتی رہیں گی، کیونکہ ان سب سے ہمیں نجات مل چکی ہے. جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر گئے تو وہ تو بے گناہ تھے، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا تھا. انہوں نے ہماری خاطر یہ صلیبی موت کو گوارا کیا تاکہ ہم کیا نجات پا جائیں. اور میرے عزیزو یہ وقت جو ہے ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کا وقت ہے کہ ہم ہر سال گڈ فرائیڈے پر ان کلمات کو سنتے ہیں. کیا ہم ان پہ غور کرتے ہیں کہ جو نجات ہمیں خدا نے دی ہے، تو ہم اس کو کیا اپنا صحیح طریقے سے جو ہے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ ہمیں نجات اسی لیے نہیں ملتی تاکہ ہم جو ہے خدا کے ساتھ چلتے نہیں ہیں اور ہم اس کے اوپر توکل نہیں رکھتے. جب ہم خدا پر توکل رکھیں گے کہ اس نے ہماری خطاؤں کو اٹھا لیا اور وہ ہمارے لیے قربان ہوا، مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اگر ہم اس کلمے کے اوپر اپنا ایمان رکھتے ہیں، اپنا توکل رکھتے ہیں، تو میرے عزیزوں خدا ہمیں بہت سی برکات سے مالا مال کرتا ہے، اور حقیقی معنوں میں ہماری وہی نجات ہے جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں. تو پریز دا لارڈ. آج کے اس کلمے کے بدولت خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور ہم اپنی زندگیوں کو خدا کی مرضی کے مطابق گزاریں. پریز دا لارڈ. آمین. ہیلیلویا.